غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی مذہبی لگاؤ نہیں، کوئی کسی مولوی کے کول بیان کرو نہیں، لیکن نبی پاک کا عشق جڑا ہے وہ مولویوں کو بیان نہ کئی دفعہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ولی کی نگاہ نہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی نگاہ فرماتے ہیں قائم ہو جاتا ہے۔ تو غازی الدین شہید فرماتے ہیں کہ میں جدو میرے کوئی مذہبی لگاؤ نہیں، کسی سے بیان کرو نہیں، لیکن ایک دن ایسا ہویا آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا فوت ہو گیا، میں جنازہ پڑھ کے نا واپس آ رہا تھا تو رستے سے بیچے دیکھا کہ لوگوں کا جمع گفیر ہے، لوگ جناب آنکھاں تو عشق بہا رہے ہیں، لوگوں کی آنکھاں جو آنسو جاری ہیں۔ غازی الدین فرماندے نے میں پریشان ہویا کہ جنازے تے لوگ روز ہی پڑھتے ہیں، جنازے تے لوگ روز ہی جناب کسی نہ کسی جنازے سے شامل ہوتے ہیں، ایک کرما والا کیڑا جنازہ ہے جنہیں جنازے تے جدھر دیکھ کے انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ الدین فرماندے نے کہ اپنے بھتیجے کا جنازہ پڑھ کے نا میں اس جنازے جڑا قریب تو گزر رہا سی، میں لوگوں کو پوچھیا یہ جنازہ کدا ہے، یہ میت کدی ہے، ایک لوگ کنوں لے کے جا رہے ہیں، لوگ آگے تینوں نہیں پتا، الدین کے اندر مینوں نہیں پتا، میں کیا میں بھی جانا کون ہے، انہیں آگے یہ اللہ کا ولی ہے جڑا اس وقت دا ایک ولی کامل ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، جدا نام ہے مولانا تاج الدین، اللہ کا نیک ولی سی جنہیں لاہور کی سرزمین تے لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھایا یا محمد مصطفیٰ کا فرمان سکھایا۔ غازی الدین فرماندے میں جدوں دیکھ گیا میں کہ ایڈا بڑا جنازہ، اتنے زیادہ لوگ، رشتہ بھی کوئی نہیں، برادری بھی کوئی نہیں، لیکن لوگ روئی جا رہے ہیں، آنکھاں تو آنسو جاری ہیں۔ غازی الدین فرماندے میں جدوں میں دیکھ گیا کہ میرے دل دے وچ حسرت پیدا ہوئی، آخر الدین کاش کے اگر بندہ جیوے تے ایویں جیوے جب پاپا جیندا رہیا ہوئے، اگر مرے تے بندہ ایویں مرے جانے دا جنازہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ غازی الدین فرماندے نے میرے دل وچ حسرت پیدا ہوئی، کاش کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح کا اٹھایا جاوے، لوگ میرا بھی تذکرہ اپنی زباناں تے کرن۔ پر غازی الدین نے مولوی تاج الدین دا جنازہ بھی ادا کیتا، جنازہ پڑھن تو بعد مدینے والے منہ کر کے مدینے والے نو یاد کر کے آندے نے اے سب سے گنبد جس وقت میں مولانا کا جنازہ ادا کیتا میرے سینے دے وچ عشق مصطفیٰ کی شمع جل گیا۔ اگر الدین اگر مرنا ہوئے اگر مریا جاوے اگر جینا ہوئے اسی طرح جینا چاہیے۔ آپ فرماندے نے اسی طرح عشق مصطفیٰ کا چراغ میرے سینے وچ چل گیا۔ آپ فرماندے نے انہوں اشارہ ہو رہا ہے ادھر میں جنازہ پڑھ کے
فرمایا وقت گزرتا گیا ایک دن لوہاری گیٹ دے قریب تو میں گزر رہا سا ادھر لوگاں دا ہجوم ہے فرمایا دوسرا اشارہ مینوں کیویں ملیا فرمایا لوگاں دا ہجوم ہے میں قریب جا کے کھلوتا ایک مولانا تقریر کر لے او دنیا والیو راج پال نے مصطفیٰ دی گستاخی وچ ایک کتاب لکھی ہے او واجب القتل او لعنتی نے میرے آقا دی توہین کیتی ہے مصطفیٰ دی پاک بیویاں دی توہین کیتی ہے سیدہ فاطمہ دی توہین کیتی ہے او امتین کہنے لے کہ میں کنا نال سنیا میں واپس اپنے گھر وچ آیا میرے والد گرامی حضرت طالبان فرماتے ہیں علم و دین کی گل دن ب دن پریشان رہنا ہے میں کیا بابا ایک کام ویچ کے آیا وا او تانوں دسنا وا باپ کہنا بیٹا بول اگے بابا سنیا ہے کسی نے میرے آقا دی بے ادبی تے گستاخی کیتی ہے اس راج پال نے کوئی کتاب نشر کیتی ہے مولوی کہندے نے اے واجب القتل ہے پاپا دسو تے صحیح کیا ایسے بندے کو مارنا ثواب ہے آپ کا والد کہندا ہے کہ تم مولوی کہندے نے پھر مارنا ثواب ہی ہوے گا سبحان اللہ فرمایا بیٹا جڑا دین دا علم جانن والے نے او تیرا فتوی دے رہے نے انہاں دی ذاتی دشمنی تے کوئی نہیں بیٹا صحیح کہندے نے علم دین فرماندے نے وقت دو اشارے ہو گئے فرماندے نے ایک دن میں خواب میں گیا خواب میں جب بزرگ ملے نے آگے میں علم دین تین مصطفیٰ دی بارگاہ میں جو منتخب کر لیا گیا ہے تیرا انتخاب ہو گیا ہے علم دین اپنے آقا تے بے ادب نو انہوں واسلے جہنم کر دے آپ فرماندے نے جدوں میں خواب میں گیا سویرے میرا یار ہے جدا نام عبدالرشید ہے انہوں شیدہ شیدہ کہندے نے اپنے یار نو ملیا وا میرا یار کہندا ہے اج میں خواب میں گیا ہے علم دین کہندا ہے نویں خواب میں گیا ہے میرا یار رشید کہندا ہے علم دین پہلے تو خواب بیان کر پھر میں بیان کراں گا احد غازی مبین آپ فرماندے نے میں اپنا خواب بیان کیتا وہ بزرگ فرماندے نے علم دین اس کام چ دیر نہ کری مصطفیٰ دے دشمن نو فاصلے جہنم کر دے علم دین جدو خواب اپنا بیان کیتا وے آپ دا جڑا یار عبدالرشید وہ کیا اکھاں چوں آنسو یاد رو کے کہندا وے علم دین خواب تے بڑا سونا ویکھ آئی علم دین کہندا وے او رونا کیوں پیا ہے او تو میرا سپنا خواب عبدالرشید کہندا وے علم دین خواب تیرا بھی او ہوئی ہے خواب میرا بھی ہوئی ہے مینوں بھی حکم ملیا وے مصطفیٰ دے دشمن نو فاصلے جہنم کر اے جوانی جڑی ہے اے چوکا چکانا کھڑے ہون والا جوانی نہیں اس سڑکاں تے پھرن والا جوانی نہیں غازی مدین دسیا ہے آپ فرماندے نے او بابا جی کہندے نے بیٹا مصطفیٰ دے دشمن نو فاصلے جہنم کر دے حضرت علم دین اپنے یار نو خواب سنایا تو بانے خواب ایک کوئی خواب نے اور اپنے کریے کی اپنے قرآن نازی کر رہے اور مدینے وال منہ کر کے کہ میرے صدا اسے دا نوے تیرا دوارا یا رسول سوچو بچار کرنی ہے انہیں جمعہ کی پڑھنا ہے حضور دا دیوانہ بن کے مصطفیٰ کا پروانہ بن کے مدینے کا سفر کر کے گنبد خضرا کا سفر کر آقا کریم کو یاد کر کہ آپ جڑا علم دین کا کوئی پیغام ہے صدا اسے دا لوے تیرا دوارا
دین فرماندے نے اسا آپس دے اندر مشورے کر لیا مصطفیٰ دے عشق دا جلال سینے چ جلیا ہے ادھروں میرے والد گرامی جڑا کارخانہ دا کام کردے نے جڑے مستری نے فرماندے نے مینوں نال لے کے وہ ہاٹ چلے گئے اوتھے چلا گیا نال فرمایا ایک دن چھوٹی جی مسجد میں مسجد کے قریب تو گزر گیا ایک رون دی آواز آ رہی ہے علم دین کہندا ہے جدوں رون دی آواز آئی تہجد دا ویلا ہے میں مسجد دے دروازے نوں کھول کے اندر داخل ہویا ویکھیا کی ہے ایک سفید والا ایک بزرگ سجدے چ پہ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ رو رو کے کہندا ہے اے میرے خالق و مالک اگر انہاں بازوں تے طاقت ہوندی اگر جسم تے چال ہوندی اگر میرے جسم تے جوانی دی رفتار ہوندی اس مصطفیٰ تے بے ادب نو میں واصل جہنم کردا خاص علم دین نے اس پاپے دی کٹ دے جا کے فرمایا میں ہاتھ رکھ کے آکھیا بابا نہ رو چند دن گزرن دے تینوں پتہ چل جائے گا مصطفیٰ دا دیوانہ مصطفیٰ دا پروانہ اپنا کام کر جائے گا علم دین کہندے نے پھر کام کی کرنا سی او وقت تاڑ دریا میں کوہاڑ تو واپس آیا لاہور کی سرزمین تے فرمایا جدو اے اکتوبر دا مہینہ گزر رہا سی فرمایا علم دین نے آپ فرماندے نے رات خواب وچ دیکھی بزرگ اشارہ کر کے کہندے نے او علم دین اے تیرا فہم نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ ہے تینوں پسند کر لیا ہے مصطفیٰ دی عزت چوکیدار بن جا ناموس رسالت پہرے داری کر علم دین کہندے نے جدوں میں خواب ویکھیا پھر میں ایک چھرا خرید لیا ایک چھری خرید کے میں اپنے مقصد واسطے حضرت داتا علی حجویری انہاں دے دربار وچ حاضر خدمت ہویا اور دعا کی تھی تساں آل نبی ہو آل رسول ہو مصطفیٰ دی آل دے شہزادے ہو میں چاہنا وا میرے نام مصطفیٰ دی غلامی لگ جائے میں مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کرنا چاہنا فرمایا چاہے کسی نے میری پشت ہوتے ہاتھ رکھ کے کہا علم دین رونا چپ کر جا لیکن مصطفیٰ نے پسند مصطفیٰ نے پسند کر لیا رونا چپ کر جائے غازی الدین فرماندے میں جدو میرے خلاصہ جو ہو گیا نا میرے سے شخصوں کی نگاہ ہوتی میرے پتہ چل گیا اس کام دے وچ داتا دی جویری بھی جناب نظر کرم فرمان والے نے فرمایا جدو میرے اشارہ مل گیا میں جناب اپنے سینے دے وچ استقامت کے نال کھڑا ہو گیا آقا علم دین اور پاویں جان جاتی تے چلی جائے لیکن مصطفیٰ دے دشمن اس راج پال خطری نو واصل جہنم کرنا ہے علم دین فرماتے ہیں پھر اپنے سینے دے وچ اس کے مصطفیٰ کا جناب لے کے فرمایا جدوں میں ہسپتال لوٹ کے چڑھ گیا اس مقام تے پہنچیا جتے راجپال خطری موجود ہے آخر میں جا کے پوچھا کہ راجپال کیڑا ہے انہاں آکھیا کہ راجپال او دی دکان ہے انہیں کتاب لکھی ہے علم دین کہتے ہیں مینوں تے انج چاہے مولا علی دا کرنٹ آ گیا مینوں تے انج لگیا جیسے علی کی تلوار میرے نال کھلوتی ہے مولا علی دا فیضان میرے نال کھلوتا ہوئے علم دین کہتے ہیں میرے سینے دے وچ کلیجہ پھٹک کے آ گیا علم دین مصطفیٰ کا دشمن سامنے کھلوتا ہوئے علم دین جلدی کرے مصطفیٰ کے دشمن کو واصل جہنم کر اے امت کلیجہ ٹھنڈ پا
زندہ باد حضرت غازی احمدی شہید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تسلی کر لی کیونکہ اس راج پاک سے پہلے بھی 2 حملے ہو چکے ہیں انہوں لوگوں کو 7 سال کہہ کے سزا سنائی جا چکی سی آج کوئی بندہ اگر مغل ہوئے تھے غازی المدین دی برادری ہوتے ناز کریا تو سبحان اللہ تاڑی برادری دا سینا المدین شہید جنہیں دنیا کو دسے دنیا والے ہو بڑے بڑے دنیا کے لوگ آئے ہیں لیکن جنہیں مصطفیٰ کے نامے لگ جائے نا مصطفیٰ کی نسلہ کی بقا کا فرماتے تھے غازی المدین فرماتے ہیں دوست ناری کو واسلے جہنم کر کے آپ فرماتے ہیں اپنی چڑیا آگے پارا کے صاف دیتی ہے اپنا چھڑا تو داوے اس جگہ تے کلو گیا غازی صاحب کی گرفتاری ہو گئی اور جناب غازی المدین لو میاں والی دی جیل دے وچ آپ نوں منتقل کر دتا گیا غازی المدین تیرے مقدرہ تو میں قربان جاوا غازی المدین جدوں میاں والی دی جیل وچ گیا اس جیل میں جتنے بھی قیدی ہوئے وہ غازی المدین نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جاوے اندر المدین ایک پانی دے دم کر دے المدین کہتا ہے اور میں تیرا قرآن دا قاری میں تیرا پیرا میں تیرا کوئی وکیرا اگر المدین پھوک تو ماری شفا اپنے عطا کرنی ہے اس جیل دی کوٹڑی دے اندر میاں والی دی جیل دی کوٹڑی آج بھی گوائیاں دے رہی ہے غازی المدین اجبر کے بھوک مارتا ہے قیدیاں کو شفا ہو رہی ہے قیدی شفا حاصل کرنے میں غازی المدین کا چلتا 4 چفیرے ہو گیا دنیا آپس کے اندر کہتی ہے وہ مقدرہ والا ہے جنہیں مصطفیٰ دی عزت پہرے داری کی دی ہے وہ مقدرہ والا اور وہ جوان ہے جنہیں 21 سالہ کا جوان اپنی جوانی دی پرواہ نہیں کی تھی 8 جناب 8 دن گزرے میں المدین دی منگنی ہوئی ہے لیکن منگنی دی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ آگے دنیا والے ہو کمری والے ہو میں سارا کچھ برداشت کر سکنا لیکن جدوں تک میرے کلیجے دے وچ ایک نمک بھی باقی ہے سونے تیری عزت کوئی حملہ کرے اے میرے کو برداشت نہیں غازی المدین نے جدوں میاں والی دی جیل وچ آپ دا وقت گزریا 4 چفیرے لوگ ملاقات واسطے ہوندے نے ادھروں کولے دا تاجدار کولے دا پیر کنا حضرت حافظ ضیاءالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ تاجدار سیال شریف حاضر خدمت ہو گئے اگر المدین تینوں مبارک ہو گئے اگر حضور تسا بڑے لوگ ہو تسا پیر بھی ہو تسا قرآن دے قاری بھی ہو تسا حافظ بھی ہو میری کیڑی اوقات ہے فرمایا نانا المدین جڑا کم مصطفیٰ نے تیرے کلو لیا ایک مقدر والے لوگ ہی کر سکتے ہیں حضرت المدین فرماتے ہیں حافظ ضیاءالدین جدوں میرا چہرہ بیٹھ گیا میرے چہرے نو بیٹھ گئے آپ دے اوپر لوگ تاریخ ہو گیا کہ حضور کی ہویا فرمایا المدین وہ جنہ اکھیاں دے نال تو یار نو بیٹھ آوے وہ اکھیاں میرے سامنے آئیاں نے میرے کو چال نہیں چلی جا سبحان اللہ میرے کو چال نہیں چلی جا رہی مصطفیٰ دی وہ فیضان دے عشق کیا تو حضور کا دیدار کیتا ہے نا وہ میرے کو چال نہیں چلی جا رہی غازی المدین فرماتے ہیں سرکار میں تو گناہگار بندہ میں تو ادنا جا بندہ تو ساتھ سرات شریف دے تاجدار دے آپ نے فرمایا ساری تاجداریاں اپنی جگہ دے لیکن تو محمد نے وفاداریاں کی دیا ہے تو محمد مصطفیٰ عشق کی انتہا کی تھی اپنی جان کی پرواہ کیتے بغیر المدین تو اپنی جان کی پرواہ کیتے بغیر مصطفیٰ نے پیار کا اظہار کی گئی تیرا مقام اس وقت دنیا میں سارے عاشقان دے وچ منتخب کے اعلیٰ کے عرفات بالا کے حضرت ضیاءالدین فرماتے ہیں المدین دس میرے لائق کوئی ہوئے تو میں کچھ تیرے واسطے کر سکا آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں فرمایا اگر ہو سکے حضرت یوسف بھی قید دے وچ سن حضرت یوسف بھی قید دے وچ سن سورہ یوسف کی تلاوت نہیں سنا دیندے
فرماتے ہیں آپ کی زبان مبارک دے وچ نقلت آ گئی کتے جناب زیر پڑھ دے کتے صبر پڑھ دے کتے شد تے مت پڑھ دے غازی المدین بول کے کہندے نے حضور ذرا توجہ کرے آگے فرمایا بیٹا کی گل ہے فرمایا تے صبر پڑھنی سی تساں زیر پڑھ دیتی ہے تے مت پڑھنی سی تساں نمبر نہیں فرمایا حضرت حافظ سیاحت شریف والے آپ فرماندے میں قرآن دی تلاوت نو بند کر دیتا کیونکہ میں نے سنیا سی علم و دین ناظرہ بھی نہیں پڑھیا علم و دین قرآن دا قاری بھی نہیں ہے علم و دین حافظ بھی نہیں ہے لیکن علم و دین میں دستے صحیح تو تے قرآن بھی نہیں سے پڑھیا علم و دین میں دستے صحیح تو تے حافظ بھی نہیں پڑھیا تو تے مولوی بھی کوئی نہیں لیکن غلطیاں کہنے کٹی جا رہا ہے حضرت علم دین بول کے کہنے نے حضرت معاف کریا گے تساں قرآن پڑھیا اپنے والد گرامی پیر پٹھان کول تساں قرآن پڑھیا اپنے مکتب دے قاضی دے کول میں قرآن پڑھیا قرآن والے محمد مصطفیٰ نے سبحان اللہ فرمایا تساں قرآن پڑھیا ہے اپنے استاد دے کول میں قرآن پڑھیا ہے اس میاں والی دی جیل وچ جدوں تو میں آیا وا میں اللہ دا قرآن بھی پڑھیا ہے اللہ نے مینوں علم عطا کیتا حافظ سیاحتی فرماندے نے او دنیا والیو او جڑا کام اسی مسجداں وچ رہ کے نہیں کر سکتے مدرسیاں وچ رہ کے سانوں مقام نہیں ملیا او 21 سالاں دا جوان ہے جنہیں مصطفیٰ دی عزت دے پہلا دیتا ہے اور علم لدنی دا وارث بنا دیتا گیا حضرت سیاحتی فرماندے نے علم و دین تینوں مبارک ہوئے مصطفیٰ نے تینوں پسند فرما لیا ہے اور دنیا کی نظروں دے وچ بھی اللہ تیرا مقام بنا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ جدوں 30 اکتوبر آئی نا 30 اکتوبر بولو 30 اکتوبر آ گئی جنہیں پرسوں گزرے آتے 30 اکتوبر آئی تھے آپ نے بعد سے سزائے موت کا اعلان سی انہوں سزائے موت دے دی جائے گی غازی المدین کے سارے رشتہ داروں کو بلایا گیا ملاقات کروائی گئی غازی المدین کی جو ماں ہی نا سامنے تو غازی المدین ماں مسکرا کے ملاقات فرما رہے سبحان اللہ علیہ تاڑی زبان جو سبحان اللہ کو ذوق نہیں پورا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیو دا نام لیو تے رب نوں پاک بولنا سبحان اللہ میں اپنا جدوں کہاں نا کہ میری ذات کی گل ہوے نہ بولیا تے بولو بھی نہ اسی تو آکھے نا رب نوں کہو پاک تے بول پیا کرو سبحان اللہ غازی المدین کی بات جو سامنے ہے نا تو ماں مسکرا کے ملے ماں ممتا تو مجبور ہو کے تے آنکھاں جو آنسو آ گئے علم الدین کہتے ہیں ماں جی تانوں پتہ ہے میں منع کیتا ہے کہ میرے نال جن نے ملاقات کرنی ہے نا رو کے ملاقات نہیں کرنی آگے ماں کیوں رونی پئی ہے آگے پتر تینوں چند گھنٹیاں تو بعد تینوں سزائے موت ہو جائے گی تو دنیا تو چلا جائے گا تے بیٹا ماں دی ممتا تے کدی بھی بار بار کے اولاد کو جوان کرے تے ماں تے نہیں نہ چاہتی آگے ماں چپ کر جا کسی دا پتر ایکسیڈنٹ دے وچ مر گیا ماں چپ کر جا کسی دا پتر ہارٹ اٹیک نال مر جائے گا کسی دا پتر ماں کسی نال لڑائی لڑ کے دشمنی دے وچ مارا جائے گا ماں تینوں اپنے مقدراں تے ناز کرنا چاہیے تیرا پتر محمد دے سرے چڑھ کے مر گیا ہے تیرا پتر محمد عربی دے نام تے مر رہا ہے عاشق بول کے کہندا میٹھا میٹھا پانی میٹھا میٹھا پانی او چندلا دے سونے دلا اے انجری تے جانی او چندلا
کسے بندے دا زندہ رہنا ہے وہ چندلا دے سونے دلا اے اونجے بھی وہ چندلا دے سونے دلا اے اونجے بھی تازین مدین جدو آپ نے جناب پانسی کارڈ دے کھڑا کی کارڈا سپری ڈن سے لکن داوے ان مدین کے کلے دے وچ جدو میں پھنڈا پاؤن واسطے اشارہ کروا دیتا ان مدین لکن داوے وہ میرے کلے دے وچ پھنڈا تو نہیں پاؤنا آکے ان مدین لکیوں فرمایا آپ ہی پاؤں گا تاکہ دنیا نو پتا چل جائے میرا ملے جریا شہید کر دیتا گیا اور اللہ واپس کر کے قبرستان جب بندی کا مسلمانوں کو پتا چل گیا مصطفیٰ کا دیوانہ دنیا چھوڑ گیا ہے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں علامہ اقبال انہیں گارنٹی دی تھی انہیں چھوٹی فارم کر کے علامہ اقبال کہتا ہے ایسا کوئی فتنہ نہیں کرا گے ایسا کوئی جناب جلاؤ گراؤ نہیں کرا گے لیکن قاضی صاحب نے جسم مقدس حضرت علامہ اقبال چھوٹی فارم دے گے قاضی صاحب کا 15 دہاڑے تو بعد جو قبر کشائی کی گئی قبر کھولی گئی وہ دنیا والے ہو وہ آج ساٹا مرنا اگر جناب مر جائے دوسرے دن قبر نہیں کھول سکتے لیکن 15 دنوں تو بعد جو قاضی کی قبر کھولی گئی دنیا نے بھیجا قاضی کی قبر دے جو خوشبو میں سبحان اللہ تو بعد غازی صاحب نے قبر میں جدو کھول کے لاہور جسم مبارک انہوں کا جناب جو منتقل کیتا گیا اور 4 چوبیرے سب نے بڑا لاہور کا جنازہ کھڑا ہونے والا اور لوگ کہتے ہیں غازی کا جنازہ کون پڑا ہے لوگوں کا دیا نظرہ چل دیا اندر غازی صاحب نے والد پڑھاؤں والد گرامی فرماتے ہیں علامہ اقبال پڑھاوے علامہ اقبال کہتے ہیں بیٹھ جنازہ نہیں پڑھاوا گا جو بلے چلتی حضرت سید دیدار علی شاہ کے آگے لوگوں کی نظرہ چک گیا لوگ کہتے ہیں سید زیادہ بھی ہے شیخ الحدیث بھی ہے حضرت سید دیدار علی شاہ ایک جنازہ پڑھا لگے سبا سجیاں کی دیا گیا اپنے سینے میں حضرہ دے ذرا سماعت فرمایا دے سبا سجیاں کو گیا سید دیدار علی شاہ جو مسلح امامت آگے کھڑے گئے آپ کھلوتے ہیں ایک کر کے نکاح فرمائی حضرت سید دیدار علی شاہ کش کھا کے زمین پہ گر گئے جب ہوش آیا لوگ کہنے لے شاہ جی کی گیا فرمایا ایسا پوری زندگی قرآن بھی پڑھاؤں دے رہے حدیث بھی پڑھاؤں دے رہے بڑے بڑے ایسا دین دیا خدمتہ کی دیا لیکن انج نہیں ہویا اگر شاہ جی بولو دے صحیح کی ہویا فرمایا جدوں میں پیچھے دیکھیا مصطفیٰ تشریف فرما
وقت میں آپ کیا بھی ایسا یا رسول اللہ پوری زندگی قرآن بھی پڑھایا حدیثاں بھی پڑھایا ایسا بڑی کی خدمت کی تھی لکھا قرآن کے قاری تھے حافظ تیار کی تھے آج تک دیدار بھی نہیں کے کروایا قبری والیا چہرہ بھی نہیں کے دکھایا آج علم و دین کا جنازہ ہویا کہ بنفس نفیس خود شریف لے کے آگے ہو میرے مصطفیٰ نسلہ چندے ہیں سارے دنیا میں بیچ لکھا قرآن کے قاری ہون لکھا حافظ ہون لیکن جیڑا مصطفیٰ کی عزت کا پہرے دار ہوئے سید میرے نشاہ فرماتے ہیں فرمایا جیڑا مصطفیٰ کی نموز سے چوکی دار ہوئے وہ بھی کانڈ پیچھے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوئے مصطفیٰ ہوئے نال کروتے ہوئے اور جیڑا بندہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی ذاتی خدمت کرا وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہلے دار بن جائے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے مصطفیٰ کا نام بھی راضی ہو جائے دفن کرنے کی گل آگی نا دفن کرنے کی گل آئی کہ علامہ اقبال قبر دے وچ خود اتاریا غازی علم الدین سبحان اللہ جو قبر وچ علامہ اقبال اتاریا تے غازی صاحب نے چہرے مبارک تو بند کفن دا کھولیا اگر علم الدین میں تیری وصیت کو پورا کیتا ہے سبحان اللہ تو کیا سی کہ میرا جسم میری قبر ساتھ میں دفنایا جاوے میں تیری وصیت کو پورا کیتا ہے علم الدین ایک میری بھی وصیت لے جا علم الدین میری بھی وصیت ہے جدوں تیری قبر دے وچ بددعا دے چہرے والا بدمہر دی زلفاں والا شیخ اللہ دے ہتھاں والا مذاق دیاں نرگسی اکھاں والا یاسین دے زہرے والا علم نشرا دے سینے والا جدوں آمینہ دا لال تیری قبر دے وچ آوے میرا سلام عرض کرتے ہوئی حضرت علامہ اقبال ایسے کرتے چھال مار کے علم الدین کی قبر کو پاک تشریف لے کے آئے اور سید جماعت علی شاہ نظامی علی پور کے تاجدار کا ہاتھ پڑھ کے آگیا حضور اساتے سنتے سا شہید زندہ ہوتا ہے میں اپنی آقا لے کے علم الدین زندہ ہے آقا کیا ہے آقا جب میں آقا علم الدین تیری وصیت ہے میں عمل کیتا ہے میرا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ جب بچا دے بھی علم الدین کہتا ہے حضور قبر کو باہر کے نکلو کمری والے کو اور دے دے وہ کمری والا آوے گا تتنا سلام بھی بچا کے کھڑے کہ علم الدین بول کے کہتا ہے تسی باہر ہو کہ تے سرکار ہون سرکار ہون تے وہ تسی باہر تشریف لے کے آؤ تے پھر سید جماعت علی شاہ نے سید زادہ ہو کے محدث ہو کے لکھا حدیثہ دا حافظ ہو کے قرآن دا قاری ہو کے مصطفیٰ کی نسل دا شہزادہ ہو کے جدو جنازہ گزرنے آنا حضرت سید جماعت علی شاہ نے خاصی علم الدین دے قدمہ تو کپڑا ہٹایا مرید نے اپنے حضور کی طرح لگے ہو فرمایا قاضی کے قدم چمن لگا اگر تسی سید زادہ نہیں ہو تو سب پیر بھی ہو تو سب قرآن کے قاری کے بڑا بڑا نہ ہے لیکن قدم نہ چکو پیشانی کو وہ سب لے لو سید جماعت علی شاہ آپ فرماتے ہیں وہ پیشانی میں کہنے چن سکتا پیشانی کے مصطفیٰ نے چنی پیشانی کے مصطفیٰ نے چنی میں پیشانی کہنے چن سکتا میں تے آپ نے قدم چنا گا وہ جدے قدمہ نو سید جماعت علی شاہ ورگا سید زادہ بھی چنے انہوں علم الدین کہن دیتے ہیں اپنی دو بچے لی گزری ہے نا بازی علم الدین کا ایک اس مبارک تھی اور میں اپنا فرض منصبی سمجھتا آج بھی دنیا نو اس عشق کی ضرورت ہے جرا علم الدین کیسا عشق ہوگے جرا دنیا مدد سے دنیا والے ہو کیا چیز میں پیش کروں کیا چیز ہماری ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ریلی کا بابا بولے آگیا ہاں کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا کرو کیا کرو لو جہاں نہیں غازی علم الدین کا پیغام ہے لوگوں پیسے بھی بڑھ جانا ہے لیکن یار تے نامے لگ کے مریے تو بول بہ جاتا ہے وہ کوئی مٹھا مٹھا پانی یہ چندلا دے سونے دینا اے اجری دے جانی یہ سارے پڑھو حاضر مکمل ہوئی مصطفیٰ سنو بیدرے آقا ملازہ کر رہے حضور دی بارگاہ جڑ کرو کمری والے کیا چیزیں میں پیش کروں کیا چیزیں
صفات اس چراغ کے بچوں اللہ سارے سینے میں منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.